2004 میں ہمارے قریبی دوستوں میں سے بیعت ہونے والے نیٹ ورک لیزنگ کے مینیجر محمد رفیق بھٹی پر ان کی لیزنگ کمپنی کا ایک پٹے دار ایک ڈاکٹر صاحب نے ان کے اوپر ذاتی دشمنی کی بنا پر انہوں نے محمد رفیق کے اوپر 420 کا پرچہ جو نا وہ درج کروا کر 2 جولائی 2008 میں ان کو حوالات میں بند کروا دیا۔ یہ ایک واقعہ پیش آیا کہ یہ جو رفیق صاحب تھے، یہ بندہ ناچیز سے بیعت ہوئے، یہ اس وقت ایک لیزنگ کمپنی کے مینیجر تھے، تو اسی کے جون سے وہ ایک بندہ جون سا تھا، اس نے ذاتی دشمنی میں اسی کمپنی کے اندر اس نے پھر ان کے اوپر ایک پرچہ درج کرایا اور ان کو جون سے حوالات میں بند کروا دیا۔ اب اس طرح کے جو مقدمات ہیں یا پرچے ہیں، ان کی ضمانت آسانی سے 1-8 دن کے اندر ہو جاتی ہے، مگر ایک عجیب معاملہ تھا کہ نامور بڑے بڑے وکیلوں کے باوجود جو کیے گئے، دوست احباب نے ایڑی چوٹی کا زور لگا دیا مگر ضمانت نہ ہوئی، رفیق صاحب کی ضمانت نہ ہو سکی۔ اب ہوتا کیا، کسی دن تو آج ضمانت ہو جائے گی ہر صورت میں، وکلا کہتے، مگر جج صاحب چھٹی پر چلے جاتے۔ اچھا جی، کل ہر صورت میں کوئی صورت ایسی ہے ہی نہیں کہ ضمانت نہیں ہوگی، اگلے دن اتوار کا دن آ جاتا، آج عدالتیں بند ہو گئیں۔ اچھا جی، کل ہر صورت میں ضمانت ہو جائے گی، اگلے دن پتہ چلتا کہ آج وکلا نے ہڑتال کر دی، عدالتیں بند ہو گئیں۔ اچھا، جس دن عدالتیں کھلتی اور جج صاحب فائل کھولتے تو جج صاحب فائل پڑھنے کے بعد فرماتے کہ یہ تو میری عدالت کا کیس ہی نہیں ہے، یہ تو فلانی عدالت کا کیس ہے، اس کو تو وہاں دائر ہونا چاہیے تھا، یہ دائر ہی غلط ہوا ہے۔ اب جب سب دوڑتے اس عدالت میں پہنچتے تو پتہ یہ چلتا کہ عدالت کا وقت ہی ختم ہو گیا، اب آپ اگلے دن تشریف لائیے۔ الغرض یہ میں ایک مثال دے رہا ہوں، اس کشمکش میں پورے 10 دن گزر گئے، معمولی سی ضمانت تھی جو ضمانت ہی نہیں ہو رہی۔ رفیق صاحب کے گھر والے رونا دھونا رو رہے ہیں، پریشان ہیں، میں بھی پریشان تھا، میں بذات خود پریشان تھا، کیونکہ اب 10 دن گزر چکے تھے۔ اچھا، اگلے دن 11ویں شریف، ختم 11ویں شریف کی محفل تھی، اور رفیق صاحب کے متعلق یہ تھا کہ جب سے وہ بیعت ہوئے تھے انہوں نے 11ویں شریف کا کبھی ایک بھی ناغہ نہیں کیا تھا۔ آندھی ہو، طوفان ہو، بارش ہو، دن 10واں رات 11ویں، تو بزم شاہ جیلاں والے ہال میں جو محفل سجتی ہے جس کا پیچھے بڑے تفصیل سے ذکر ہوا، رفیق صاحب نے کبھی 11ویں شریف کی محفل کا ناغہ نہیں کیا تھا۔ درس قرآن، ذکر کی محفل میں وہ لازم شامل ہوتے تھے، دعا میں شامل ہوتے تھے۔ اب میں سوچ رہا تھا کہ کل 11ویں شریف ہے اور کیا وہ کل بھی محفل میں شامل نہ ہو پائیں گے؟ اسی پریشانی میں سویا تو صبح، یعنی جس دن محفل 11ویں شریف تھی، اب یہ 11واں دن ہے، جس دن 11ویں شریف تھی، تو اس دن جب میں سویا خواب میں مجھے حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی آپ نے اپنی زیارت سے مشرف فرمایا، تو آپ نے شرف ملاقات عطا فرمایا، خواب کے اندر آپ تشریف لائے، تو میں دیکھتا ہوں کہ آپ کے ہاتھ میں نا ایک عصا ہے، ڈنڈا ایک، تو آپ کے سامنے حضور غوث اعظم تشریف لائی ہیں، آپ کے ہاتھ میں ایک ڈنڈا ہے اور آپ کے سامنے زمین پر ایک بوری نما، ایک بڑا سا تھیلا نما ایک بوری پڑی ہوئی ہے جنسی ہے، تو آپ اس بوری کو نا ڈنڈا لگاتے ہوئے یا مارتے ہوئے یا لگاتے ہوئے مجھے فرمانے لگے، لو، اس کو لینا چاہتے تھے، اس کو لے لو۔ اب میں پریشان تھا پچھلے دن سے کہ یار کل تو 11ویں شریف ہے اور اس شخص نے تو آج تک کبھی 11ویں شریف کی محفل کا ناغہ ہی نہیں کیا،
یہ اس میں جو درس قرآن یا درس حدیث یا محفل ذکر ہوتی ہے یہ اس میں پہنچتا ہے یہ شخص، تو کیا اتنے سالوں کے بعد اس کا آج ناغہ ہو جائے گا؟ اب 11ویں شریف جس دن شام کو ہے تو صبح فجر پڑھنے کے بعد صبح جب میں سویا تو کوئی 10-11 بجے کے قریب میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ حضور غوث اعظم تشریف لائی ہیں اور ایک تھیلا سامنے پڑا ہے بری، اس کو اپنا ڈنڈا عصا لگاتے ہوئے مجھے فرماتے ہیں لو اس کو لینا چاہتے تھے اس کو لے لو۔ تو میں دیکھتا ہوں اس بوری میں سے رفیق بھٹی صاحب باہر نکل رہے ہیں۔ اب یہ خواب میں دیکھ رہا ہوں کہ رفیق بھٹی صاحب اس سے باہر نکل رہے ہیں اس بوری میں سے، تو اتنے میں فون کی بیل بجتی ہے، تو میں ایک دم اٹھتا ہوں کہ فون کی بیل بج رہی، اور میں خواب میں حضور غوث اعظم کی زیارت کر رہا تھا۔ آپ مجھے ایک بوری دکھا رہے تھے اور اس کو اپنا عصا لگا رہے تھے اس بوری کو، اور اس میں سے رفیق صاحب باہر آ رہے تھے اور مجھے فرما رہے تھے حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی لو اس کو لینا چاہتے تھے لے لو۔ تو میں اتنے میں فون کی گھنٹی بجتی ہے تو میں فون اٹھاتا ہوں، تو ہمارے ایک دوست حاجی عابد حسین کا فون آتا ہے، تو مجھے کہنے لگے حضور مبارک کو رفیق صاحب کی ضمانت ہو گئی۔ اور فون کی گھنٹی جب بجی تو میں حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی کی اس وقت زیارت کر رہا تھا، اور آپ مجھے خواب میں فرما رہے تھے کہ لو اس کو لے لو، اور فون کی گھنٹی پر میری آنکھ کھلی، میں نے فون اٹھایا تو حاجی صاحب کہہ رہے تھے کہ حضور مبارک کو رفیق صاحب، میں عدالت سے بات کر رہا ہوں، رفیق صاحب کی ضمانت ہو گئی۔ یوں مورخہ 13 جولائی 2008 کو ان کی ضمانت ہوئی، مگر ایک عجیب بات جو دوستوں کی سمجھ میں نہ آ سکی وہ یہ تھی، جو بھی اس میں ایک راز و نیاز کی بات تھی کہ رفیق صاحب پورے 11 دن ہی کیوں حوالات میں بند رہے، یہ بات دوستوں کو سمجھ نہ آئی۔ پورے 11 دن ہی حوالات میں کیوں بند رہے، اور ان کی جو ضمانت ہے وہ بھی 11ویں دن ہی کیوں ہوئی، 11ویں دن ہی ان کی ضمانت ہوئی، 11 دن وہ حوالات میں رہے، اور اتفاق سے جس دن وہ حوالات سے باہر آئے اس دن ماہانہ 11ویں شریف تھی، اور پھر اسی دن بذات خود 11ویں والے پیر نے حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 11ویں والے پیر ہی خود ان کو آپ نے اس بوری، جس کی تعبیر میں جیل سمجھتا ہوں، اس بوری سے، اس جیل سے رہائی دلوائی کہ میرے فرمانے لو اس کو لینا ہے اس کو لے لو۔